اچھا، تو آج ہم ایک کافی اہم سوال پر بات کر رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، ایک پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹر کیسے بنے؟ جی بالکل. ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بنیادی طور پر دو راستے دکھاتا ہے. ایک تو ہے باقاعدہ آن لائن ٹریننگ، صحیح. اور دوسرا یوٹیوب پر جو مفت ٹیوٹوریلز ہیں ان سے سیکھنا. تو یہ بڑا سوال ہے کہ کون سا راستہ بہتر ہے؟ جی یہ سوال ہمیں اصل میں دو بالکل مختلف ماڈلز پر غور کرنے کو کہتا ہے. ایک طرف ہے منظم ٹریننگ، ہو سکتا ہے اس کی قیمت ہو لیکن ایک پورا ڈھانچہ ملتا ہے. ٹھیک. دوسری طرف یوٹیوب، علم کا سمندر ہے، سب مفت ہے لیکن کوئی خاص ترتیب نہیں ہے. بالکل، اور گارنٹی بھی کوئی نہیں. جی تو دیکھنا یہ ہے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ جیسی ٹیکنیکل اور تخلیقی فیلڈ کے لیے ان دونوں کے عملی نتائج کیا ہو سکتے ہیں. یہ دلچسپ ہے. تو مواد یہ دو آپشنز تو دے رہا ہے. باقاعدہ ٹریننگ میں ایک ساخت ہے، شاید سرٹیفیکیشن میں مل جائے، ہاں اکثر کورسز میں ہوتی ہے، جو شروع میں شاید مددگار ہو. دوسری طرف یوٹیوب کی آزادی، وہ تو بہت پرکشش ہے کہ مفت ہے، جب چاہیں دیکھ لیں. بالکل. لیکن کیا یہ کافی ہے؟ مطلب کیا صرف ٹیوٹوریلز دیکھ کر وہ پروفیشنل لیول کی مہارت آ سکتی ہے؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں آن لائن کورسز عام طور پہ وہ بنیاد سے شروع کرتے ہیں، جیسے کہانی کیسے سنانی ہے، ایڈیٹنگ کی پیسنگ، ورک فلو، اور پھر سافٹ ویئر جیسے پریمیئر پرو یا ڈیونچی ریزالو وہ منظم طریقے سے سکھاتے ہیں. ایک بنیاد بن جاتی ہے. جی ایک بنیاد بن جاتی ہے. یوٹیوب جو ہے وہ کسی خاص ٹیکنیک کے لیے بہترین ہے. کوئی خاص ٹرانزیشن سیکھنی ہے یا کلر کریکشن کیسے کرنی ہے کسی سافٹ ویئر میں، صحیح، لیکن وہاں معلومات بکھری ہوئی ہے. اب صحیح مواد تلاش کرنا، اس کا معیار پرکھنا اور پھر ایک ترتیب سے سیکھنا، یہ سب سیکھنے والے پر ہے. یعنی خود زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. جی خود انصاری زیادہ چاہیے، وقت بھی زیادہ لگ سکتا ہے، اور یہ بھی کہ مواد کتنا مستند ہے یہ بھی ایک سوال ہے. تو یہ صرف سافٹ ویئر سیکھنے کی بات نہیں ہے. پروفیشنل ایڈیٹنگ میں تو کہانی سنانا، صحیح شارٹس چننا، میوزک، آواز کا استعمال، یہ سب آتا ہے. بالکل. کیا یہ گہری سمجھ صرف ٹیوٹوریل سے آ سکتی ہے؟ اور پھر پورٹ فولیو، کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ سیکھا کہاں سے اگر کام اچھا ہے؟ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. ایک اچھا کورس وہ صرف کیسے نہیں سکھاتا، وہ کیوں بھی سمجھاتا ہے. اچھا، یعنی یہ کٹ کیوں لگایا، اس کا کہانی پر کیا اثر ہوا. وہ اکثر پروجیکٹس بھی دیتے ہیں جو پورٹ فولیو میں شامل ہو سکتے ہیں. فیڈ بیک بھی ملتا ہے. یوٹیوب سے یہ کیوں سمجھنا اور پھر خود سے پروجیکٹس ڈھونڈ کے پریکٹس کرنا، فیڈ بیک لینا، وہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے. تو اصل چیز مشق ہے. اصل چیز تو مشق ہی ہے. آپ کورس کریں یا یوٹیوب دیکھیں، اگر آپ گھنٹوں بیٹھ کر خود ایڈیٹنگ نہیں کرتے، چیزیں آزماتے نہیں، تو مہارت نہیں آئے گی. صحیح. اور آپ نے پورٹ فولیو کی بات کی، وہ آخر میں سب سے اہم ہے. چاہے آپ نے کہیں سے بھی سیکھا ہو، کام بولنا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی ذریعہ تو بس ایک شروعات ہے، اصل سفر تو اس کے بعد ہے. اچھا، کیا ذرائع اس پر کچھ بتاتے ہیں کہ کریئر کے شروع میں نیٹ ورکنگ یا نوکری ملنے پر ان راستوں کا کوئی الگ اثر ہوتا ہے، جیسے کورس کا سرٹیفکیٹ؟ ہاں کچھ حد تک. دیکھیں ایک اچھے ادارے کا سرٹیفکیٹ کبھی کبھی شروع میں مدد کر دیتا ہے، پہلی نوکری یا انٹرنشپ کے لیے. ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ بندے نے کچھ سیکھا ہے. جی، کہ ایک منظم طریقے سے بنیادی باتیں آتی ہیں. لیکن یہ اثر جلدی کم ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ کے پاس دکھانے کو کام ہوتا ہے، یعنی پورٹ فولیو. لوگ پھر کام دیکھتے ہیں، سرٹیفکیٹ نہیں. بالکل، لوگ آپ کی اصل مہارت دیکھتے ہیں. یوٹیوب سے سیکھنے والے بھی اگر محنت کر کے ایک اچھا پورٹ فولیو بنا لیں تو وہ اتنے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. اور یہ فیلڈ تو بدلتی بھی رہتی ہے نا؟ جی بالکل. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں، ٹرینڈز بدلتے ہیں، تو سیکھتے تو رہنا پڑتا ہے ہمیشہ، چاہے شروع کہیں سے بھی کیا ہو. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے آن لائن ٹریننگ اور یوٹیوب دونوں ہی راستے ہیں. جی. ایک میں ساخت ہے، گہرائی ہے، لیکن شاید قیمت ادا کرنی پڑے. دوسرا مفت ہے، بہت وسیع ہے، لچکدار ہے، مگر اس میں خود زیادہ محنت اور سمت کا تعین کرنا پڑتا ہے. بالکل درست. مواد یہی واضح کرتا ہے کہ یہ صرف پہلا قدم ہے. اصل کامیابی اس پر ہے کہ آپ ان وسائل کو استعمال کیسے کرتے ہیں. صحیح. اور آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا کامیابی کا راز صرف راستے کے انتخاب میں ہے، یعنی ٹریننگ یا یوٹیوب؟ یا اصل اہمیت اس لگن کی ہے،
اس مسلسل مشق کی، غلطیوں سے سیکھنے کی، اور وہ جو تخلیقی نظر آپ اپنے کام میں لاتے ہیں، چاہے آپ کہیں سے بھی سیکھ رہے ہوں۔ بہت خوب۔ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ نقشہ کون سا بہتر ہے، بلکہ یہ کہ کیا آپ وہ سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور راستے کی مشکلات اور خوبصورتیوں کو خود دریافت کرنے کے لیے۔